کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور مفسرین نے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی۔ قرآن حکیم میں یا حدیث رسول میں ہر وہ گناہ جس کا خاتمہ آگ پر ہوتا ہو وہ کبیرہ گناہ، یا اللہ کے غضب پر ہوتا ہو جس سے اللہ ناراض ہو، یا اس پر اللہ نے لعنت کی ہو، یا اس پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہو، یا دنیا میں اس پر کوئی حد لگائی جائے جیسے چوری پر حد ہے، یا اللہ نے دنیا میں ایسا کام کرنے والوں پر لعنت کی ہو، یا اس کی وجہ سے سوسائٹی پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہوں، یا یہ کہ اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں صغیر ہو، چھوٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہو، تو ایسے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ تفسیر مراغی کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، جو تباہ کرنے والے ہیں بچتے رہنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ صحیح بخاری کی 2766 نمبر روایت۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے فواحش کے بارے میں، اس سے مراد زنا اور زنا کی طرف لے جانے والے امور۔ اور تیسری چیز ہے اللمم، اس سے مراد ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس پر بندہ مصر نہیں ہوتا کہ بار بار وہ گناہ کرنا چاہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ واجبات پر عمل کرنے اور حرام کاموں کو چھوڑنے سے اللہ کی مغفرت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں، تو اس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کنا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں منع کیا گیا، تو سورہ النساء میں ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ آیت نمبر 31 ہے۔